بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ خواتین و حضرات، بہنیں اور بھائی، جتنے بھی اس ویڈیوز کو دیکھیں گے سب کو میری طرف سے بہت ہی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبول ہو۔ آج جس موضوع اور ٹاپک پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں بے سکونی کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پیسہ ہے، مال ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اولاد ہے۔ اس کے باوجود انسان بے چین ہے اور بے سکونی ہے۔ ہر گھر میں جب گھر کے افراد اگر بمشکل طریقے سے ہی اگر وہ اکٹھے بیٹھ جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا اکٹھے بیٹھنا، اور گھر میں ایک ہر وقت ایک غصے کا ماحول ہوتا ہے، اور ایک جس طرح ایک فرینڈلی اور دوستانہ ماحول ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ بے شمار لوگ اس کی شکایت کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارے پاس جو ہے وہ سکون کی کمی ہے، سکون نہیں ہے۔ اور اس کے بعض جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے کہ احباب خواتین و حضرات وظیفے پڑھتے ہیں، کلمہ کلام پڑھتے ہیں، درود و اسلام پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ اس ضمن میں، اس سینیریو میں میں آج آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کروں گا کہ اس کا وجہ کیا ہے، اور کیا ہم کریں تو دوبارہ ہمارے اندر سکون آ سکتا ہے۔ دوبارہ انسانیت جو آج کرا رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن، بہن بہن کی دشمن، گھر کے افراد چار پانچ وہ اکٹھے بیٹھ ہی نہیں سکتے، ان کا دوستانہ ماحول کہیں خراب ہو گیا ہے، اور گھر کے افراد باہر دوستوں کے ساتھ باہر عام لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں، لیکن خود فیملی کے ساتھ جیسے ہی ایک دوسرے کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے، ایک دوسرے کو وہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو کیا کیا جائے اور کس وجہ سے ایسا ماحول ہے، اور کیا کیا جائے دوبارہ دوستانہ اور محبت بھرا ماحول ہم جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ہر مرض کی دوا اور ہر بیماری کا علاج اور ہر چیز ہمیں 1400 سال پہلے بیان فرمائی ہے۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن اور سنت حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے ہم دور ہو گئے اور ہماری یہ حالت ہو گئی۔ آج کی حدیث پاک جامع ترمذی شریف کی، اور اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ، سنن نسائی شریف، جو تین بڑی بڑی کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، 6 بڑی کتابیں، ان میں سے 3 میں موجود یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المؤمن اذا اذنب كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه فإن زاد زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، سورہ المطففین، آیت نمبر 14۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، میں پیش کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان، نقطہ بن جاتا ہے۔ پھر اگر وہ بندہ مومن توبہ کر لے اللہ کے حضور کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی، تو وہ جو گناہ ہے اس کے دل سے وہ جو سیاہ نقطہ بن گیا تھا دل پر، وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ زیادہ گناہ اگر کرے، وہ دوبارہ پھر گناہ کرے، تو یہ نشان بڑھتا رہتا ہے۔ پہلے وہ سیاہ نقطہ تھا، ایک گناہ کیا سیاہ نقطہ، دوسرا گناہ کیا ایک اور نقطہ ہو گیا، پھر توبہ ہوئی پھر وہ صاف ہوا، پھر گناہ کیا پھر نقطہ ہوا۔ تو اور جب گناہ بڑے، خطا کے وہ چھوٹے چھوٹے جو نقطے ہیں، ان سب نقطوں نے پورے دل کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، جو میں نے آیہ کریمہ سورہ مطففین آیت نمبر 14 پڑھی، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کی اعمال کی وجہ سے سیاہی چھا گئی ہے۔ تو خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ یہ گناہ ایسی چیز ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمارے دلوں کو سیاہ کرتے ہیں اور ہمارا سکون لے جاتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ ہم باتوں باتوں میں کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، بیک بائٹنگ، جھوٹ بول دیتے ہیں ہم کسی کی، جب ہم 2 خواتین یا 2 مرد، 2 3 4 مرد، خواتین و حضرات میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں تو وہ لوگوں
کی برائیاں بیان کر دیں. کسی کی برائی بیان کی، دل پر نقطہ لگ گیا. کسی کے ساتھ حسد کیا، کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، علم ہے، عمل ہے، اچھی صورت ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ حسد کیا، دل پر نقطہ بن گیا. جھوٹ بولا، دل پر نقطہ بن گیا. نماز کو چھوڑا، دل پر نقطہ بن گیا. وہ کرتے کرتے جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر تسبیح پڑھیں یا تسبیح پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، اس کا اثر نہیں ہوتا. پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے تسبیح بھی پڑھی، نماز پڑھی، درود شریف پڑھا. وہ ثواب تو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ حل پڑھنے والے کو جزا دیتا ہے، ثواب تو دیتا ہے، لیکن جو اس کا اثر ہونا چاہیے تسبیح پڑھنے سے انسان کو، وہ جو سکون ملنا چاہیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، وہ سکون ہمیں نہیں ملتا. تو تسبیح میں کوئی سکون نہیں ملتا، ذکر اذکار میں کوئی سکون نہیں ملتا، وظیفے پھر ہم پوچھتے ہیں. پھر یہاں سے جب وہ سکون نہیں ہوتا، گھر کے افراد آپس میں مل بیٹھتے ہی نہیں ہیں. وہ واٹس ایپ پر، وہ سوشل میڈیا پر، وہ اور لوگوں سے تو چیٹ ہے، دوست احباب سے تو چیٹ ہے، کمیونیکیشن ہے، لیکن گھر میں ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے افراد ایک دوسرے کے ساتھ وہ کمیونیکیشن نہیں کرنا چاہتے، غصے میں ہیں، وہ دیکھ رہنا چاہتے. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ، کسی کا برا چاہا، دل پر نقطہ بن گیا، حسد کیا، دل پر نقطہ بن گیا، کسی کو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا، دل میں نقطہ بن گیا، غیبت کر دی، دل میں نقطہ بن گیا. نماز کا وقت ہے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرامہ ہے یا کوئی میوزیکل شو ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بس وہ ابھی اٹھتے ہیں، وہ نماز کا وقت نکل گیا، دل پر نقطہ بن گیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور چھوٹے چھوٹے نقطے اس حدیث پاک کے مطابق ہمارے سارے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. پھر ایک ایسا مقام آتا ہے، ایک ایسی سچویشن آتی ہے کہ سکون بھی گیا، آرام بھی گیا، اور انسان کو کسی چیز میں دل ہی نہیں لگتا. پھر یہاں سے ایک پریشانی اور ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے. اور یہ تقریباً یو کے میں، یورپ کے اندر، بلکہ پاکستان کے اندر، انڈیا کے اندر، سری لنکا، بنگلہ دیش، پوری دنیا میں بیکاز آف میڈیا اور سوشل میڈیا ساری دنیا گلوبل ویل بن چکی ہے. اور یہ تقریباً بہت سارے لوگوں کی، خواتین و حضرات، یہ کیفیت بن جاتی ہے. پھر وہ جب وہ یعنی نیکی سے دور ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، توبہ کی جائے اور توبہ کے بعد ان ساری چیزوں سے بچا جائے تاکہ دل صاف ہو، دوبارہ سکون کی دولت سے انسان مالا مال ہو. پتہ نہیں ہوتا، تو پھر انسان جو ہے وہ یہاں سے ڈپریشن کا آغاز ہوتا ہے. انسان اپسیٹ اور پریشان رہنا شروع کر دیتا ہے. پھر یہاں سے ہی انسان سوچتا ہے کہ شاید، چونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کا بزنس ہے، کاروبار ہے، مذہبی لبادے میں یہاں سے لوگ پھنستے ہیں. وہ کیسے پھنستے ہیں کہ آپ پر کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے تعویذ ڈالے ہوئے ہیں جی، آپ پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے جی، کچھ عمل کر دیا ہے. پھر لوگ وہ فون اٹھاتے ہیں، ٹی وی پر جو عامل لوگ بیٹھے ہیں ان کو فون کرتے ہیں، پاکستان کے اندر انٹرنیٹ میڈیا، سوشل میڈیا، ان کو فون کرتے ہیں، وہاں سے تویز منگواتے ہیں، پیتے ہیں، اور بڑی تویز جناب وہ لٹکاتے ہیں. اور پتہ نہیں پھر وہ عامل، ان کا جو نظر ہوتی ہے وہ لوگوں کے حال پر نہیں بلکہ لوگوں کے مال پر ہوتی ہے. پھر ایک ایک تویز پتہ نہیں کتنے کتنے پیسوں کا بکتا ہے. وہ جھوٹ بولتے ہیں کسی نے جادو کروایا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ پھر یہاں پر جو یعنی عامل لوگ ہیں، پیران کرام کی میں بات نہیں کر رہا، اولیاء اللہ کی بات نہیں کر رہا. اولیاء اللہ تو وہ دین پھیلاتے ہیں، انسان کو ہدایت دیتے ہیں، وہ تو رب کے حضور دعائیں کرتے ہیں. میں عاملوں کی بات کر رہا ہوں، جعلی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. تو پھر یہ لوگ جن کا سکون نہیں ہوتا، دل سیاہ ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے، اس حدیث پاک کی روشنی میں، پھر وہ بڑی، چونکہ وہ دین سے دور ہوتے ہیں، قرآن پاک حدیث پاک سے دور ہوتے ہیں، تو بڑی آرام سے ان عامل لوگوں کے پاس وہ پھنس جاتے ہیں. پھر وہ کسی نے جادو کروایا جی، کسی نے جناب یہ کیا وہ کیا ہے. یاد رکھیے کوئی جادو نہیں ہے. سب سے بڑا جادو دین سے دوری ہے. سب سے بڑا جادو انسان کا اللہ کے حضور نماز نہ پڑھنا ہے. سب سے بڑا جادو انسان کا اللہ کے حضور توبہ نہ کرنا. سب سے بڑا جادو یہ ہے کہ آج ہم نے حلال اور حرام کی تمیز ہم کھو چکے ہیں. سب سے بڑا جادو، ہم جھوٹ بول کر پیسے لیتے ہیں، جھوٹ بول کر لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ہتھیاتے ہیں، لوگوں کا برا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسد کرتے ہیں. یہی سب سے بڑا جادو ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہے تو نور کہاں سے آئے، سکون پھر کہاں سے آئے، آرام کہاں سے آئے. پھر یہاں سے وہ جو عامل لوگ، ان کے کاروبار پھیلتے ہیں، خاص کر خواتین کیونکہ دین سے دور ہوتی ہیں، وہ ان کو مشہور کرتی ہیں، اور جناب بڑے بڑے ڈرامے لگتے ہیں دین کے نام پر. تو ایسے جعلی لوگوں سے بھی بچیے، تعویذ نہ لیجیے، کوئی جادو نہیں ہے. اس جادو کا، ہر چیز کا علاج آپ کے اپنے پاس ہے. اللہ کے ساتھ لو لگائیے، نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے،
وہ اگر گھر میں کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو اگنور کیجیے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کیجیے۔ اگر آپ فیملی والے ہیں، بیوی کے ساتھ پیار کیجیے، وہ انسان ہے، اس کا بھی دکھ درد سنیے، اس کی باتیں سنیے، نیک سلوک کیجیے۔ جب آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت باہر سے آئے ہیں، آئے چائے لاؤ، روٹی لاؤ، کھانا لاؤ، نہیں، بلکہ وہ بھی انسان ہے۔ گھر کا کام کاج ان کے ساتھ، خواتین کے ساتھ مل کر کیجیے، مل بیٹھیے۔ مل بیٹھنے سے، اللہ کے حضور لو لگانے سے، نماز پڑھنے سے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم پر درود و سلام پڑھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں سکون رکھا ہے۔ اور آخری بات، کوئی اگر یتیم ہو اور کوئی مسکین ہو، کوئی مفلس لاچار ہو، ایسے افراد کی خدمت کیجیے۔ بہت سارے لوگ چیٹیوں کے نام پر بزنس کرتے ہیں، انفرادی لوگوں سے بچیے۔ ہر چیٹی برابر نہیں ہوتی، بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن 100 میں اگر 10 لوگ اچھے ہیں، 90% لوگ چیٹیوں کے نام پر کاروبار کرتے ہیں، ان سے بچیے۔ خود اپنے طور پر کسی غریب کی، یتیم کی خدمت کیجیے، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ تو توبہ استغفار، ذکر اذکار دل کو صاف کرتا ہے، اور حسد، جھوٹ، فتنہ، فساد، ان چیزوں سے بچنے سے انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ دل اگر صاف نہیں ہے، دل کے اوپر سیاہ داغ ہی داغ ہیں، سکون بھی نہیں ہے، پھر آرام بھی نہیں ہے، پھر واقعی سچ کہتے ہیں کہ جادو ہوا ہے۔ سب سے بڑا جادو دل سے دوری، نماز سے دوری، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ پھر کاروباری لوگ، ان کا کاروبار چمکتا ہے، لوگ تعویذ بھیجتے ہیں، اور معاشرہ سارا اس جعلی پن میں ملوث ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، درود و اسلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، حدیث پاک، قرآن پاک، صوفیاء کی تعلیمات کو پڑھنے، ان کو سمجھنے، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔